نفس اور روح دو الگ الگ شے نہیں ہیں اور ان میں جھگڑا نہیں ہے. یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہارمونی، ایک توازن میں ہیں. ایک سوار ہے اور دوسرا گھوڑا ہے. گھوڑا بغیر سوار نہیں ہے اور سوار بغیر گھوڑا نہیں ہے. یہ جسم جو ہے ایک گھوڑا ہے اور روح جو ہے اس کا سوار ہے. کہیں سوار کو بیمار نہ کر لینا کہ صرف گھوڑا ہی پالتے جاؤ، وہ شاہ سوار ہونا چاہیے. گھوڑا صحت مند ہونا چاہیے اور سوار بہتر ہونا چاہیے. سفر دور کا ہے. وہ لوگ جو صرف گھوڑے کو پالتے رہتے ہیں تو سوار مریل ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو سوار کو پالتے رہتے ہیں تو گھوڑا مریل ہو جاتا ہے. اچھا سوار اور مریل گھوڑا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے گھوڑا جو ہے سوار کے مطابق ہو. ساؤنڈ مائنڈ اور ساؤنڈ باڈی دونوں ہونے چاہیے، پھر یہ جھگڑا نہیں کرتے. اور جب آپ دل سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ کا نفس بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ نفس پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. وہ لوگ گناہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ انہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے. نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. ویسے بھی ایک عمر کے بعد یہ مطمئن ہو جاتا ہے. جب ایسی عمر آ جائے کہ ختم ہو جائیں تو پھر تو کھانے کے لیے آپ جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ اب ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے. یا اگر آپ کھانا کھاؤ اور ہضم نہ ہو تو پھر بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے. اور ایک ایسا وقت آ جائے جب خدا نخواستہ آپ کی نگاہ ذرا کمزور ہو جائے تو پھر آپ رنگین چیزیں انتخاب نہیں کریں گے. خدا نخواستہ کان سنائی دینا کم کر دیں تو پھر آپ میوزک کی طرف رجوع نہیں کریں گے کیونکہ کان تو بیچارے پہلے ہی بند ہو گئے ہیں. تو ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے. اور اگر جوانی میں یہ وقت آ جائے، یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، تو رنگین ہو گیا انسان. تو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ تمام صفات کی موجودگی میں ایک طرف کا خیال لگ جانا، ورنہ ایک ایک کر کے سب چھن تو جانا ہی ہے. مثلا آپ کے جسم کے قوا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آپ کے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا. آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا. آپ کی بینائی، آپ کا خیال اور آپ کا وجود جو ہے یہ آپ کے تابع فرمان نہیں رہے گا. انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے. اس کا خیال رکھنا کیونکہ یہ ہو تو ضرور جانا ہے، پھر کیوں نہ وقت پر ہو جائے، تو آپ اسے کنٹرول میں رکھ لیں. جوانی میں ہم ہو گئے ہیں جو پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر. اس لیے جوانی کے اندر ہی توبہ ہو جانی چاہیے تاکہ انسان اس راستے پر ہو. تو آپ روح کو سنبھالیں کہ یہ اصل مسافر ہے کیونکہ جسم نے یہیں رہ جانا ہے اور روح جو ہے یہ اگلے سفر پہ روانہ ہو جانی ہے. روح کے لیے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے. ایک شاہین نے جھپٹا مارا کیونکہ اسے زمین پر کوئی چیز نظر آئی. اس نے پکڑ لیا اور اس کو اوپر لے گیا. راستے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی، اس نے وہیں پھینک دی. اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی پرواز کر رہی تھی اور پھینکنے پر وہ زمین پر واپس آ گئی اور وہ سوئے لامکاں اڑ گیا. اس طرح روح آئی ہے اور یہاں اس نے مٹی کو اڑایا. آپ کی مٹی جو ہے وہ بھاگم دوڑ کرتی جا رہی ہے. روح نے پھر اس کو یہیں چھوڑ جانا ہے، مٹی میں مل جائے گا اور وہ لامکاں کی طرف چلا جائے گا. بات اتنی ساری ہے، جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں آپ کلمہ شکر ادا کرو تو خالی روح کی عبادت نہیں ہے اور خالی وجود کی عبادت نہیں ہے. جسم کو مٹی کو جب روح جھکائے گی اور آپ جب دل کے ساتھ جھکیں گے تو پھر یہ عبادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم رکھا ہے کہ مٹی کو روح کے ذریعے کنٹرول کیا ہے. اچھے لوگ جو ہیں وہی ہوتے ہیں جن کا وجود پہلے جان لیتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے، پنچھی اڑنے لگا ہے اور پھر پنجرا خالی رہ جائے گا. وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہے ہماری اور اس جگہ پر ہمارا مزار بننا چاہیے، بلکہ اپنا مزار پہلے ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں
یہ جگہ میری ہے۔ عام طور پر وصیت بھی کر جاتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں کہ میری جگہ یہاں رکھو۔ گھر میں یہ حیات میں ہیٹ آف لائف میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جب ہیٹ گرمی ختم ہوتی ہے اور فائر جو ہے وہ ایش بن جاتی ہے، آگ جو ہے راکھ بن جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور رہنا کہاں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جانا کہاں ہے۔ یہاں پر رہنا ہے تو وہ تو ہے، مگر اب دیکھو کہ جانا کہاں ہے۔ زندگی میں اگر وہ جگہ آپ نے دیکھ لی ہے جس جگہ زندگی کے بعد پہنچنا ہے، تو آپ آدھے فقیر تو پکی طرح بن گئے۔ فقیری کا یہ نسخہ بڑا پکا نسخہ ہے۔ جس آدمی نے زندگی میں اپنا مزار دیکھ لیا وہ شخص بہت فلاح پا گیا۔ تو آپ کبھی یہ بھی دریافت کر لیں کہ آپ کا وہ مکان کہاں بننا ہے، تو آپ وہ دریافت کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جانا کہاں ہے۔ غور کرو اور پہچانو کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس جگہ پر جا کے وزٹ کرو اور کہو کہ اے زمین ہم آ رہے ہیں، مہمان کا انتظار کرو۔ دیکھو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل شور اسی سر پہ ہے پھر نوحہ گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گائے شیشہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ اپنا مزار ضرور دیکھو۔ تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، تو نے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار؟ تو آپ نے بے شمار جنازے اٹینڈ کیے ہوں گے، تو یہ بھی دیکھو کہ آپ نے بھی وہیں جانا ہے۔ تو پھر کیسے جانا ہے اور کون کون لوگ ساتھ ہوں گے، آپ یہ اندازہ ضرور کر لیں۔ یہ پکی درویشی کی بات ہے۔ درویشوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا مزار ضرور دیکھنا۔ کچھ لوگ پہچان بھی لیتے ہیں، زمین بولتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آنا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ جہاں مرضی دریا لے جائے، تو خود کو دریا کے حوالے نہ کرنا، بلکہ جہاں جانا ہے اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ درویشی ہے اور پھر یہ فقیری ہے۔ یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی اور نہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ مقام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آشنا کرا سکتا ہے، وہاں پر کروڑوں سال کا سفر کرنا ہے، تو اس پر جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ جگہ کا انتخاب کر کے پہلے ہی طے کر لینا چاہیے۔